ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر رضا پیج اور دیگر سنی پیجز کے ذریعے میں محمد احسان قادری عقائد کے تعلق سے سوال و جواب کے لیے حاضر ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے عقائد کے تعلق سے جو سوال ہو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اے شافعی امم شہ ذی جاں لے خبر، اے شافعی امم شہ ذی جاں لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر۔ جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب، جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب، اے بے کسوں کے حال سے آگاہ لے خبر، اے بے کسوں کے حال سے آگاہ لے خبر۔ مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے گدا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر، اے شان
شافع شہدی جاں لے خبر اللہ لے خبر میری للہ لے خبر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جناب جنید حسین صاحب, وعلیکم السلام. Your question: what is the ruling of those who say that they don't want to be in any sect? Will they be considered in one of the 72 sects known as Ahlul Bid'ah? Your question: what is the ruling of those who say that they don't want to be in any sect? If a person says such, that means he is neglecting or rejecting the hadith of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam. When our Nabi sallallahu alayhi wasallam clearly stated, there will be 73 division in my ummah and only one will be on the right path, and the 72 sects will go to the hellfire. So even after our Nabi sallallahu alayhi wasallam mentioning this, to be away from those people, not to even say salam to them, not to eat with them. After that, if someone says that I don't consider in this manner and let us be all together, that means he is going against the hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. And to go against the hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, to go beyond the ruling of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam further, it is the command of Allah tabaraka wa ta'ala to be away from those people who are enemies of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, even if they are your fathers, your children, your brothers or your relatives. So it is to go against the Holy Quran and against the hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Therefore one should not utter in such a manner. جناب عمران خان صاحب, شب برات کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے, یہ عقائد کے تعلق سے نہیں ہے. شب برات کہاں سے ثابت ہے؟ تو جی سن لیجئے, شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات, یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. آپ چاہے تو ہمارے سنی علماء کی کتابوں کو پڑھ لیجئے, چاہے تحقیق کے لیے وہابیوں کے امام ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ لیجئے. ابن تیمیہ نے بھی شب برات کے فضائل کو لکھا ہے. جناب طفیل رضا صاحب, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بے شک اللہ کے اولیاء بھی شفاعت فرمائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کہ قیامت کے روز انبیاء کرام شفاعت کریں گے
علماء کرام شفاعت کریں گے اور شہداء شفاعت کریں گے. تو علماء یعنی علماء ربانیین بڑے بڑے علماء شفاعت کریں گے, اور جو علماء ربانیین ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہے. تو حدیث پاک کی روشنی میں اولیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ حدیث پاک میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ ایک شخص جہنم کی طرف جا رہا ہوگا, پھر وہ ایک شخص کو دیکھے گا, اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ, ایک شخص کو دیکھیں گے, ایک بزرگ کو, اور ان سے کہیں گے کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں, میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا, میں نے آپ کی فلاں فلاں خدمتیں کی تھی. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش سے ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. جی جناب خالد معین صاحب, دوحہ ہو, دبئی ہو, قطر ہو, کویت ہو, سعودی ہو, کوئی بھی جگہ ہو جہاں امام سنی نہ ملے وہاں آپ کو جماعت نہ واجب ہے, اور سنی امام نہ ہونے کی صورت میں نہ جماعت واجب ہے, نہ جمعہ واجب ہے, نہ عیدین واجب ہے. اس لیے آپ اکیلے نماز پڑھے اور جمعہ کی جگہ پہ ظہر کی نماز پڑھے, آپ کے اوپر یہ واجب نہیں. ہاں اگر سنی امام ہے تو آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں. جناب طارق لطیف صاحب, as this question is related to the fiqh and I am not aware of the Canada, therefore please consult the ulama in your areas. جی جناب شہزاد اسلم صاحب, وعلیکم السلام. وسیلہ اللہ کے نیک بندوں کا جائز ہے, والدین کا جائز ہے, رشتہ داروں کا بھی جائز ہے, یعنی جو مسلمان ہیں ان کا وسیلہ جائز ہے. انبیاء کرام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام, محدثین عظام, مفسرین عظام, اور آپ کے والدین کا وسیلہ بھی جائز ہے. اللہم صلی وسلم وبارک. ذرا 1 منٹ دیجیے گا. انتخاب I am not able to scroll this. There's no scroll here for me to find the question. Udayana make I think. Okay, it's not touch, no? Yeah, it's not touch. I don't know how to get it. Making camera? Okay, making. Right. No, it's not going on. And even in the mobile it doesn't come. Can you pause and give it to me, Fikri Raza page, so that I can... Yeah. Cool. Sound to be paused. How do you do that? Silent, Yeah, silent kar dena. Silent mein make silent kar do. Silent. Okay. Someone has said salam to you. That doesn't come. Scroll when Age problem. it's not getting scrolled. Questions. ذرا نیٹ میں ایشو ہے, تھوڑی دیر رہی. Like a net issue? Wait, I'll check. جی جناب خان جاوید صاحب, وعلیکم السلام. آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ سنگاپور میں ہیں تو یہاں پر جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھتے نکلتا ہے, اس مطلب کیا ہے سر؟ میرے خیال سے وہاں شافعی حضرات زیادہ ہے, تو ان کے ہاں سنت مؤکدہ کم ہے, ہمارے ہاں زیادہ ہے. یعنی نماز کے بعد ظہر میں بھی سنت مؤکدہ ہے, عشاء کے بعد بھی سنت مؤکدہ ہے. اس حساب سے وہ لوگ عوام جو ہے نا سنتیں, ان کی سنتیں نہیں پڑھتے ہوں گے, اور یہ آپ وہاں کے علماء ہی سے معلوم کریں, یہ بہتر رہے گا. جی شیخ مرتضیٰ صاحب, وعلیکم السلام. وہابیوں کا کہنا ہے کہ شب معراج میں
جگہ جاگ کر خاص عبادت کرنا بدعت ہے۔ تو یہ تو ہر چیز ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جہاں عبادت کی آتی ہے۔ انہوں نے ہر چیز میں مختصر اختصار کر دیا ہے۔ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا، 3 کوارٹر پہن کے نماز پڑھنا، اور زندگی میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا، اسی طرح ہر عبادت کو انہوں نے شارٹ کٹ کر لیا ہے۔ ان کی باتوں پہ نہ آئے آپ کا یہ کہنا کہ وہابیوں کا یہ کہنا ہے، تو یہی اس بات کی دلیل ہو گئی کہ وہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا، اس کو بدعت کہنے والا سوائے جاہل کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کتنے بزرگان دین ایسے ہیں جو رات بھر روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے، تو کیا وہ بدعتی تھے؟ سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اب ان کو کیا بدعتی کہیں گے؟ 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن شریف مکمل تلاوت فرمایا ہے، کیا بدعتی کہیں گے؟ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، کیا ان کو بدعتی کہیں گے؟ تو آدمی اللہ سے قریب ہونے کے لیے اگر کوئی وقت کو مقرر کرے، اس کو بدعت کہنے والا سوائے جاہل کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جی سیف شریف صاحب، آپ کا سوال قادری بننے کی کوئی دلیل دے۔ دیکھیے، شہر کی نسبت رکھنا، کسی مدرسے کی نسبت رکھنا، اسی طرح کسی بزرگ کی نسبت رکھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ چیزیں ثابت ہے۔ آدمی اپنے شہر کی نسبت سے، جیسے مثال کے طور پہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سیدنا اسماعیل تھا، لیکن چونکہ وہ بخارا میں پیدا ہوئے اس لیے بخاری کہتے ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی، ان کا نام کچھ اور ہے، ابو عیسیٰ نام ہے، لیکن ترمذ شہر میں وہ پیدا ہوئے اس لیے ترمذی کہا جاتا ہے۔ تو لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ان کو بخاری کیوں کہتے ہیں، امام ترمذی کیوں کہتے ہیں، اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یہی اگر نسبت ہم نے سیدنا سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے کر دی قادری، تو اب اس پر لوگوں کو اعتراض کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اب دوسری بات ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو وہابی کیوں کہتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، ہم وہابی کہنے میں اپنے آپ کو خشک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہاب اللہ کا نام ہے، اس حساب سے ہم وہابی کہتے ہیں۔ اگر یہی آپ کا آبجیکشن ہے، یہی اگر آپ کا کلیم ہے، تو ہم بھی قادری اللہ کے نام سے کہتے ہیں، اللہ کا نام قادر ہے تو ہم قادری کہلاتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن ہمارا ان کو جواب یہ ہے کہ تم وہابی اللہ کے نام کے حساب سے نہیں کہتے، اس لیے نہیں کہتے کہ اگر تمہیں واقعی میں اللہ کے نام کے حساب سے کہنا ہوتا تو تم اپنے آپ کو رحمانی کہتے، رحیمی کہتے، کریمی کہتے، جباری کہتے، لیکن ایسا تم نہیں کرتے۔ تم صرف وہابی اس لیے کہتے ہو کہ ابن عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے تم کہتے ہو، تو تمہیں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم صاف کہہ دو کہ ہاں میں ابن عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے میں اپنے آپ کو وہابی کہتا ہوں، یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ الحمدللہ ہم سنی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو قادری نسبتاً لگاتے ہیں۔ جی ذکی قادری صاحب، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، اور کچھ بے وقوف تو کہتے ہیں کہ ان کو صرف 3 حدیثیں یاد تھی۔ اب اندازہ کیجئے، جس امام نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہو، جن کو امام شافعی نے فقیہوں کا باپ کہا ہو، مجتہد اماموں کا باپ کہا ہو، جن کے تعلق سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا نے تعریفیں بیان کی ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو صرف 3 حدیثیں یاد تھی یا 17 حدیثیں یاد تھی، جبکہ آج بچہ 10-20 حدیثیں یاد کر لیتا ہے، اور ایک تابعی کے بارے میں اس طرح بات کرنا، یہ سوائے حسد کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں 17 حدیثیں نہیں، بلکہ امام اعظم نے 17 حدیثوں کی کتابیں تحریر فرمائی ہے۔ اس 17 حدیثوں کی کتابوں کو لے کر انہوں نے مسکوٹ کر دیا اور یہ کہا ہے کہ 17 حدیثیں ان کو یاد تھی۔ اب یہ اس طرح کے آبجیکشن کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم جیسے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے لوگوں کو 10, 20, 25, 30 حدیثیں یاد ہے، امام اعظم جیسے مجتہد امام، اور ایک مجتہد بننے کے لیے اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور یہ بتائیے، جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو، کیا وہ حدیث کی روشنی میں مسائل بیان کر سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا، نہیں۔ اور یہ بات اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب الانصاف میں اس کو تحریر فرمایا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ حضور جس کو 2,00,000 حدیثیں یاد ہو،
تب بھی فرمایا کہ وہ بھی حدیث کی روشنی میں مسائل استنباط نہیں کر سکتا. پھر جب سوال ہوا کہ حضور جس کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہو، تب امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ارجو، مجھے امید ہے کہ وہ مسائل بیان کر سکتا ہے. اب بھی کنفرم نہیں کیا. تو ایک امام کو حدیثوں سے مسائل استنباط کرنے کے لیے کم سے کم 5 لاکھ حدیثوں کا یاد ہونا ضروری ہے. صرف حدیثوں کا متن نہیں، عربی متن نہیں، بلکہ حدیثوں کے راویوں کے نام، ان کی زندگی کے حوال، سب کچھ جاننا ضروری ہے. تو امام احمد ابن حنبل جیسے امام جن کو تقریباً 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی اور وہ مجتہد امام تھے، تو جو مجتہدین کے باپ ہے یعنی سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ، ان کو کتنی لاکھ حدیثیں یاد ہوگی؟ اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ 17 حدیثیں یاد تھی، یہ سوائے حسد کے اور کچھ بھی نہیں. اب ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ واقعی میں امام اعظم مجتہد تھے، جب مجتہد تھے تو ماننا پڑے گا امام احمد ابن حنبل کہ قول کی روشنی میں کم سے کم امام اعظم کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. تم ان کو مجتہد بھی مانتے ہو اور 17 حدیث بھی مانتے ہو. مجتہد بھی مانتے ہو، یہ بھی کہتے ہو کہ 17 حدیثیں یاد تھی. اس کا مطلب مجتہد تم مانتے ہو، بلا تعریف مجتہد کی سمجھے تم مانتے ہو. یہ ہے ان کمینوں کی جہالت. جی جناب غوث علی خان قادری صاحب، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو نہ مانے وہ اجماع کے خلاف جاتا ہے. یاد رہے جو تفضیلی ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے افضل مانتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہے. لیکن جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں. واللہ اعلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. جی مقصود افضل صاحب، صحیح حدیث کے ملنے پر میرے قول کو چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد ابن حنبل، چاروں ائمہ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کو میرے قول کے اوپر کوئی صحیح حدیث ملے تو میرے قول کو رد کر دینا. یہ ان کا کہنا عاجزانہ طور پہ تھا اور انہوں نے مجتہدین امام سے کہا ہے، یہ عوام کے لیے نہیں. جو مجتہد سٹوڈنٹس تھے ان مجتہد شاگردوں سے کہا ہے کہ اگر آپ کو صحیح حدیث ملے میرے قول کے خلاف تو آپ صحیح حدیث کو لینا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم نے صحیح حدیثوں سے مسائل استنباط نہیں کیے. یہ انہوں نے عاجزانہ طور پہ کہا کہ ہم نے اگرچہ محنت کر کے کوشش کر کے صحیح احادیثوں سے مسائل استنباط کیے ہیں، اس کے بعد بھی چونکہ تم لوگ مجتہد ہو، تم لوگ اس مرتبے پر ہو کہ اجتہاد کر سکتے ہو، مسائل استنباط کر سکتے ہو، تو اگر تم کوئی صحیح حدیث پاؤ جس میں میرے استنباط کیے ہوئے مسائل کے خلاف اگر تم پاؤ تو تم میرے استنباط کیے ہوئے مسائل کو ترک کر کے حدیث پہ عمل کرنا. یہ مجتہدین شاگردوں سے کہا گیا، آج کل کے بیوقوفوں کے لیے نہیں کہا گیا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. جی عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ کا جلوہ ہر جگہ ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سے ہیں تو الحمدللہ حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا، حنبلی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سچے اور صحیح معنوں میں ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. جناب تاج حسین صاحب، the proof is the evidences are very clear in light of the hadith of Sahih Muslim where Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam's hadith is recorded that I saw Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam offering prayer while standing in his grave. And also there are hadiths, al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. The prophets of Allah, they are alive and they offer prayer in their graves. Also there are hadiths to say that all the prophets of Allah, they attended
they gathered in Masjid al-Aqsa Sharif on the night of Mi'raj, and they offered prayer behind Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. So it is clear, to offer prayer while standing, one has to possess a physical body, whereas all the prophets of Allah, they had tasted the death before our Nabi sallallahu alaihi wasallam, they had left this world, yet they are offering prayer in their graves, and also they all attended in Masjid al-Aqsa Sharif. Praying behind Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam is again a clear evidence that Allah tabaraka wa ta'ala has blessed them with physical bodies after tasting the death, and with the power that they can be present wherever they wish to be present. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Janab Muhammad Rizwan Ahmad Sahab, your question about Dr. Farhat Hashimi, she is a Wahhabi follower. Do not listen to her lectures. She is very dangerous and she misquotes the Quran like Dr. Zakir Naik does, like Bilal Phillips does, like Yusuf Estes does. She also does the same thing. She is also following their views of Ibn Taymiyyah, views of Ibn Abdul Wahhab Najdi. Therefore, protect your iman, and especially tell your family members, your ladies, all the ladies in your families, to avoid listening to Farhat Hashimi. Allahumma salli wa sallim wa barik. जी शहजाद असलम साहब, माजरत के साथ आप भी हदीस पाक के ख़िलाफ़ जा रहे हो, इसलिए कि हदीस पाक में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से दूर रहने का हुक्म दिया, तो हम हदीस पे अमल करते हुए इनसे दूर रहने की कोशिश भी करते हैं और लोगों को तलकीन भी करते हैं। आप चूंकि हदीस पे अमल करना नहीं चाहते, आप अल्लाह के कलाम पर अमल करना नहीं चाहते, इसलिए आपको ये अच्छा लगता होगा कि वहाबी हो, नजदी हो, गैर मुक़ल्लिद हो, देवबंदी हो, सबको एक साथ रख के बैठे। ये शैतान का तरीका है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। जी अनस बलोच साहब, आपका ये कहना कि जो मौलवी फितना फैला रहा है वो मौलवी नहीं हो सकता, अल्लाह पाक किसको हिदायत दे। तो ये दुआ हम आपके लिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, इसलिए कि फितना इन वहाबियों ने फैलाया, इन नजदियों ने फैलाया, तो हम लोगों के ईमान और अकीदे की इस्लाह के लिए जवाबात देते हैं। अगर आपके अकाबिरीन ये फितना ना फैलाए होते तो हमको जवाब देने की ज़रूरत ना पड़ती। तो इसका मतलब ये वाज़े हो गया कि फितना आप लोगों ने फैलाया है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। जी शेख मुर्तज़ा साहब, आपका ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम अरब से शुरू हुआ और क़यामत तक रहेगा, उनको देख के चाहिए बोलते हैं, तो वो लोग शब महराज, शब बारात नहीं करते। तो जो आजकल नहीं करते, ये 50, 60, 70 साल के लोग ही नहीं करते। इससे पहले जितने भी लोग थे वो सब शब महराज भी मनाते थे, शब बारात भी मनाते थे, शब मीलाद भी मनाते थे। अब आप 60, 70 साल के लोगों की बात को सुनेंगे या 1400 साल से चले आ रहे तरीके की आप इक्तिदा करेंगे, उन लोगों की इक्तिदा करेंगे। रही बात यह है कि अगर ये लोग वाकई में सही है तो आपको मानना पड़ेगा कि इस 100 साल के ऊपर तकरीबन 1300 साल में जितने थे वो सब के सब गलत कर रहे थे। आपको इन 100 साल के वहाबियों को सही कहने के लिए 1300 साल के बुजुर्गों को गलत कहना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। फिर ये कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मदीने शरीफ में यजीदियों ने कितना फितना फैलाया, तो अब क्या कहेंगे कि वो लोग भी सही थे, वो भी अरब
غلط تھے تو کیا ان کے طریقے پہ چل کے اہل بیت کا نقصان کرنا چاہیے؟ معاذ اللہ رب العالمین، یہ سب جاہلانہ اعتراض ہے۔ عرب میں بھی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو غلط کہیں گے، جو صحیح کر رہا ہوگا وہی صحیح ہے۔ شاہ نواز خان صاحب، سنی ہونے کے لیے اعلیٰ حضرت کو ماننا یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ہر سنی اعلیٰ حضرت کو جانے، ہاں اعلیٰ حضرت کو جانتے ہوئے اعلیٰ حضرت سے بغض رکھنا یہ سنیت میں خامی ہونے کی دلیل ہے۔ Yes, Muhammad Aminul Islam Sahab, your question that how is it possible that for 40 years one could pray Fajr Salah with Isha Salah? Because you and me can't offer this, it doesn't mean the awliya also can't offer this. This is the karamat of the friends of Allah. They are beloveds of Allah. Allah has bestowed them with such powers, so they can do those things which we are unable to do. So if a thing which you can't do or which we can't do, it doesn't mean the friends of Allah also can't do. You can't assume, you can't compare yourself with of the pious servants of Allah tabaraka wa ta'ala. جی شیخ خزان صاحب، سیدی تاج الشریعہ ہو یا کوئی بھی ہمارا سنی عالم ہو، کسی عالم سے بغض رکھنا یہ حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، اور کسی عالم کو عالم جانتے ہوئے اس کی توہین کرنا، عالم ہونے کی حیثیت سے ان کی توہین کرنا، یہ غالباً کفر بھی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو بچنا چاہیے علماء کرام کی توہین سے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اسامہ خان صاحب، اگر وہابی آپ کو بار بار مسجد میں بلائے تو آپ بار بار ان کو ان کے غلط عقائد کو دکھا کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی وہابیوں کا یہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور یہ کہنا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو ان سے آپ یہ سوال کیجئے کہ عرش مخلوق ہے یا خالق ہے؟ تو جواب یہی دیں گے کہ عرش مخلوق ہے، اٹس اے کریشن۔ جب عرش مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ اس کا جواب وہ کہاں سے لائیں گے؟ دراصل الرحمن علی العرش استویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول عرش پر ہے، اور عرش مخلوق میں سائز میں بڑی مخلوق ہے۔ جب بڑی مخلوق میں اللہ کا کنٹرول پایا گیا تو ظاہر ہے ہر چیز میں اللہ کا کنٹرول ثابت ہو گیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جی سید مجاہد علی صاحب، یور کوشچن عقیدے کے اوپر مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ اصل میں عقیدے کے اوپر ہم مسلمانوں کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے نئے عقیدے گھڑ کر خود اسلام میں ڈویژن لائے، اور یہ بھی حدیث کی روشنی میں جو ہونا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی فرما دی، اور ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم بھی ہمارے آقا نے دیا۔ تو ان لوگوں سے دور رہنا، ان کی بدعقیدیاں بیان کرنا، ان کے تعلق سے ان کی اصلیت کو دکھانا، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں الحمدللہ ہمارے سنی علماء کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو منع کرتے ہیں وہ دراصل قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ. جی سعودی میں مکہ مدینہ شریف میں امام کے پیچھے کے نماز کے تعلق سے تقریباً ہر لائیو سیشن میں جواب دیا جاتا ہے. آپ برائے کرم لاسٹ لائیو سیشن کو دیکھ لیجئے, اس میں تفصیلات آپ کو مل جائے گی. شاداب اشرفی صاحب, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بالکل جائز ہے, اس لیے کہ آسمان, دعا کا قبلہ یہ آسمان ہے, تو دعا کا قبلہ آسمان ہونے کی صورت میں آپ اگر ہتھیلی کو آسمان کی طرف کرتے ہیں, آپ کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کعبے کی طرف کرنا چاہیے, تو ان سے آپ کہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بھی کعبہ ہے. اللہم صلی وسلم. جی سید ارشد اشرفی صاحب, آپ کا یہ سوال کہ کیا بد عقیدے کو مدینہ شریف کی حد میں اسے برا بول سکتے ہیں؟ مدینہ شریف میں اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن کریم میں منافقوں کی برائی کی گئی ہے, تو کیا یہ کہیں گے کہ مدینہ شریف میں سورہ منافقون نہیں پڑھنی چاہیے؟ ایسی بات نہیں. وہابی, نجدی, گستاخ رسول کہیں بھی ہو, کعبے میں بھی ہو, تو اس کی برائی ضرور کی جائے گی. اس کی برائی سے روکنا یہ صحیح نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گستاخوں کو فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا, لیکن گستاخوں کو کعبے کے قریب ہی قتل کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. اور مدینہ شریف ہی میں منافقوں کو تقریباً 70 یا 72 منافقوں کو نام لے لے کر مسجد نبوی شریف سے باہر نکالا. تو برائی مدینہ شریف میں کرنا تو دور کی بات, مسجد نبوی شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذلیل فرمایا ہے. اللہ تعالی عالم ورسولہ. جی تقیب بھائی, اسماعیل دہلوی نے جو گستاخیاں کی ہے, اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے, خلیل احمد امبیٹوی نے, یہ سب آپ کو سرچ کرنے میں مل جائیں گے, انٹرنیٹ میں سب سکین پیجز موجود ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. جی خضر احمد صاحب, عقائد کے تعلق سے سوال کیجئے. آپ کا سوال میں سمجھ نہیں پایا کہ پرسنل لائف میں شریعت کا یا شریعت میں پرسنل لائف کو لانا, کوئی مثال دے تو پتہ چلے. عارف شیخ صاحب, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا, قاسم, ڈسٹریبیوٹر بنایا. اللہ کی تمام نعمتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوتے ہیں, جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے, واللہ یعطی انما انا قاسم, اللہ دیتا ہے اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. تو جب ہمارے آقا اللہ کے تمام نعمتیں تقسیم فرماتے ہیں, تو جو نعمتیں آپ اللہ سے مانگتے ہیں وہ نعمتیں اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی مانگ سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ نبی سے مانگیں گے ملے گا اللہ ہی کی طرف سے, اس لیے کہ اللہ ہی نے ان کو قاسم بنایا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. Tariq Latif Saab, if you don't pray behind a Wahhabi Imam, you are not gunehgar, you are not a sinner, but on the other hand,
it is a blessing of Allah tabaraka wa ta'ala upon you that Allah has protected you to make a deviant, to make a person whose aqidah is corrupt as an imam. So you offering prayer alone in your home is better for you and is the protection for your iman. So don't think that you are committing a sin, but you are doing a great job and it is a jihad if you are doing so. And do not ever think to make such a person imam, because making a person imam whose aqidah is corrupt, whose aqidah has reached kufr, then you are making a person who has committed kufr as imam. So making a person, such a person as imam, that is a person who had committed kufr in aqidah, when he is kafir, if you take him as imam, that means you have considered him as a Muslim, so it is danger for your iman. So what you are doing is right, you pray alone at your home. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. जी अब्दुल अजीज साहब, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शब मेराज अल्लाह तबारक व ताला का दीदार फरमाया, और ये हम नहीं कहते बल्कि जिस नबी ने अल्लाह का दीदार फरमाया उसी अल्लाह के नबी ने फरमाया रअयतु रब्बी अज़्ज़ वजल, मैंने अपने रब को देखा। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये मानते हैं कि हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने अल्लाह को देखा, वो हमारे आका की बात को मानते हैं, और जो इसका इनकार करते हैं वो अबू जहल के फॉलोवर्स है। और कुछ लोगों का ये कहना कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिसने ये कहा कि नबी ने अल्लाह को देखा उसने झूठ बांधा। उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह का दीदार का वो इनकार करती है, बल्कि उन्होंने आयत करीमा भी पेश की, ला तुद्रिकुहुल अबसार, कोई आंख अल्लाह को घेर नहीं सकती। तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा का कहना सही है कि कोई आंख अल्लाह को घेर नहीं सकती, इसलिए कि घेरना इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एक शेप हो जाना, तभी तो घेर सकता है, और अल्लाह शेप से पाक है। तो घेरना और है, देखना और है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने देखने का इनकार नहीं फरमाया बल्कि घेरने का इनकार फरमाया, और वो सही है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह को देखा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, और ये हदीस कई हदीसों से साबित है, इसलिए हम मानते हैं। और अबू जहल ने इनकार किया, तो जो इनकार करते हैं वो चाहे वो अपने आप को अबू जहल के फॉलोवर्स मानते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के फॉलोवर्स हैं, और इसी में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा खात्मा भी नसीब फरमाए। जी आरिफ शेख साहब, मस्जिद में ये आपने जो सुना कि मस्जिद में सिर्फ अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, उसके अलावा किसी से भी नहीं। दुआ का मतलब क्या है कि किसी से कोई चीज़ मांगना। अब जाहिर है जिससे भी आप कोई चीज़ मांगेंगे वो दिया हुआ तो अल्लाह तबारक व ताला है। और जो आपने पेश की और जो वहाबी वो आयत पेश करते हैं, दरअसल उस आयत में ये है कि अल्लाह ताला के सिवा मस्जिद में किसी और की इबादत ना की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इबादत तो सिर्फ अल्लाह की करते हैं, और अल्लाह के दिए हुए ख़जानों में से अल्लाह तबारक व ताला के रसूलों से हम उस ख़जाने से नेमतें मांगते हैं। तो ये चीज़ और है, इबादत और है। कुरान करीम में जो है कि अल्लाह की मस्जिद में किसी और को ना पुकारा जाए, वहाँ मुराद अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना की जाए। अगर किसी और से मदद मांगना ये मुराद हो तो मस्जिद में इमाम साहब ट्रस्टी हजरात से मदद नहीं मांग सकते। ट्रस्टी हजरात भी मस्जिद में इमाम से, मुअज्जिन से, एक दूसरे ट्रस्टी से और मस्जिद का चंदा भी नहीं मांग सकते। इन सब बातों में कोई एतराज़ नहीं, सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तब इनको ये सब सोचता है, जबकि कुरान करीम की आयत से मुराद अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना है। जी मोइज़ हुसैन साहब, आपको ऐसी कई किताबें मिल जाएगी जिसमें वहाबियों के एतराज़ात के जवाब हों, जैसे जा अल हक़
حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، وہ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، گجراتی میں بھی غالباً ہے، انگلش میں بھی ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک۔ اللہم صلی وسلم وبارک۔ اللہم صلی وسلم۔ جی کبیر احمد صاحب وعلیکم السلام۔ بہجت الاسرار شریف، جس میں سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بیان کی گئی ہے، وہ بالکل معتبر ہے، اور لکھنے والے بھی بڑے بڑے اولیاء، اور اس میں جو روایات کی گئی ہے وہ سب بڑے بڑے اولیاء سے روایات کی گئی ہے، وہ بالکل معتبر کتاب ہے، اس کو پڑھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ الحمدللہ وقت ہو چکا، انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہونے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بولنے یا سننے میں کسی قسم کی خامی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔